الحق وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اللہ مالک کی توفیق سے آج کے سبق میں بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسنون دعا ہے جس کے بارے میں رب کریم سے امید ہے کہ مصیبتوں سے پہلے پڑھنے سے اس کا فائدہ بہت ہی عجیب اور شاندار ہوگا۔ اللہ ہمارے لیے یہ دعا اور اس کا فائدہ نصیب میں فرمائے، اور اللہ کی فضل و کرم سے اللہ ریاکاری سے تکبر سے بچائے۔ کس پر ریاکاری کریں، کچھ ہو تو پھر بھی ہے، صرف فائدے کے لیے بیان کرنا اللہ کرے مقصد ہو۔ کوشش کی گئی ہے کوئی دعا کچی نہ کسی ادھر ادھر کی اور نہ ضعیف، بقدر استطاعت، ایک انسان پھر بھی غلطی کا پتلا ہے۔ امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے تھا۔ چیمہ صاحب جی، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ایک دن کی تھی یا آپ کے معمول کی دعاؤں میں سے ایک دعا؟ یا اللہ ہمیں بھی نصیب کر دے۔ اگر وہ اس دعا کو اپنے معمول کی دعاؤں میں سے ایک بناتے ہیں تو ہماری ضرورت کم ہے، ڈوبے ہوئے ہیں اپنے گناہوں میں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم کر دے۔ سماعت فرمائیے، بعد میں قاری صاحب کے ساتھ 3 دفعہ دہرا لیں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے اللہ، بے شک میں آپ کی نعمت کے زوال سے آپ کے ساتھ پناہ طلب کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ نعمت نہ ملے، اس کا بھی اگر سوچیں تو دل میں اثر تو ہے، لیکن اگر ملنے کے بعد چلی جائے تو پھر تکلیف کم ہوتی ہے۔ گاڑی نہیں تھی، ٹھیک ہے، بندہ چاہتا ہے مل جائے، لیکن ایک دفعہ گاڑی ملنے کے بعد اللہ چھین لے تو پھر بہت مشکل ہو جاتی۔ اللہ اس سے بچا لے تو اس کے لیے ویکسینیشن ربانی ہے۔ یہ دعا مجھے آپ کو یاد کر کے پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ اپنے پیاروں کو دینی چاہیے کہ نہیں؟ ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں۔ دوسری دعا کا دوسرا حصہ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، عافیت کے پھر جانے سے۔ واک کرتا تھا، جوانوں کو پیچھے چھوڑتا ہے، اب کہتا ہے آستہ چلو، میں نہیں چل سکتا، پھر کہتا ہے میں جا بھی نہیں سکتا۔ ایک بیچارہ پہلے سے معذور تھا، اللہ کسی کو نہ کرے، اسے بھی تکلیف ہے، لیکن جو تیز چلتا چلنے سے عاجز ہو جائے اس کے لیے شاید تکلیف اس سے زیادہ ہو۔ اللہ بچا لے، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے۔ اور کسی کے پاس جو کچھ ہے اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، بندہ اپنے آپ کو دیکھ، چپ بھی نہیں کرتا تھا، اب طاقت ہی نہیں بولنے کی، کسی کو بولنا ہی نہیں دیتا تھا، اب خود بولنے کی طاقت سے محروم ہے۔ سب کچھ نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے، تنہا عرش والے۔ اور ان چیزوں سے پہلے سے بچنے کا جو نسخہ ہے ان میں سے ایک حصہ یہ ہے وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ۔ ایک دعا کہاں سے آئی ہے؟
یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی. کون سوچ سکتا ہے ایسی بات؟ اور یک وقت عذاب کے آنے سے ایک یہ بتدریج آئے، آہستہ آہستہ، وہ بھی اللہ بچا کے رکھے. ایک یکدم آ جائے، دونوں میں سے صدمہ کس کا زیادہ ہے؟ اللہ دونوں سے بچا. اور چوتھا حصہ اور آخری، وجمیع سخطک، سمندروں کو دو لفظوں میں بند کر دیا، آپ کی ہر قسم کی ناراضی سے. یا اللہ چاروں چیزیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے لیے مانگتے ہیں، اپنے کنبوں کے لیے مانگتے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے مانگتے ہیں، بہن بھائیوں ان کے کنبوں اور پوری امت کے لیے مانگتے ہیں. اپنے فضل و کرم سے دے دے. آخری بات سن لیجیے تو پھر دوہرا لینا. گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہر ذی عقل کو چاہیے کہ ان دعاؤں اور ذخیرہ سنت میں موجود ایسی دیگر دعاؤں کو حرز جان بنائے. شیخ اسلام جی کرے کہ نہ کرے، اور کثرت سے ان کے ساتھ مولائے رحمان الرحیم سے التجا میں، اور کثرت سے ان کے ساتھ مولا رحمان الرحیم سے التجائے بڑی آپ میرے ساتھ کرتا رہے، تاکہ پردہ غیب میں چھپی ہوئی، کسی کو پتا ہے آئندہ منٹ میں کیا ہے، تاکہ پردہ غیب میں چھپی ہوئی مصیبتوں، آفتوں اور بلاؤں سے ان کے پہلے ہی سے کہ آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں پناہ حاصل کر لے. اے رب کریم، ہمیں، ہمارے بہن بھائیوں، اہل و عیال، نسلوں اور امت اسلامیہ کو ہرانے والی ہر مصیبت سے، آنے والی ہر مصیبت سے محفوظ فرما دیجیے. انک قریب مجیب، بے شک آپ نہایت قریب اور دعاؤں کو بہت سننے والے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.